أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 اور 119 میں نے تلاوت کی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو پہلے بنی اسرائیل میں تھے یا اس سے پہلے یا جو آئیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے، ان سب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کے پاس کلام بھیجتا ہے، آیات قرآنی آتی ہیں، ہمارے پاس بھی آیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت بالمشافہ کیا کرے۔ اور یہ کہ کچھ ان میں سے یہ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام پر خط بھیجے اور آپ کی نبوت کی تصدیق بھی کرے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں اس طرح کی کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، جس میں سے ایک رافع بن خزیمہ بھی تھا۔ وہ بھی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں اس کو۔ تو مختلف الفاظ، مختلف باتیں اور ان کے مختلف اس طرح کی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ اللہ نے سب سے بڑی نشانی اور آپ کے سامنے جو بھیجی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے ساتھ اللہ نے حق بھیجا۔ حق کیا ہے؟ قرآن پاک بھی ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک عملی تفسیر ہے۔ تو آپ کے پاس تو مکمل حق آ گیا ہے، تو اب عقل والے جو ہے ان کو تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے حق بھیج دیا ہے تو پھر کیا دلائل مانگنے اور کیا بات کرنی۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے نفس میں یا لوگوں جو بھی خیالات آتے ہیں، جو نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں، تو وہ پوری کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ حق جب تمہارے پاس پہنچ گیا پھر تمہیں کسی خواہش کا خیال نہیں کرنا اور حق کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کے پاس وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو آپ کو جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے بھی ہیں، اور سچی بات جو ہے، جو اللہ کی قربت والی ہے اور کامیابی کا زینہ ہے، وہ آپ کو اس پر بٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر بیٹھنے والے بنیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال الذین، وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے۔ اب یہ لا یعلمون پیچھے بھی ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ مشرکین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ لا یعلمون سے مراد مشرکین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب تو آتی نہیں ہے، اور اصل علم جو ہوتا ہے وہ وحی کا علم ہوتا ہے جو کتاب کی صورت میں آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے علم آتا ہے اور وہ کتاب کی صورت میں، جیسے تورات، انجیل، قرآن پاک۔ تو کتاب کی صورت میں جو علم آتا ہے، جو کتاب والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کے پاس تو کتاب آئی ہوتی ہے، اللہ کا علم آیا ہوتا ہے ہدایت کا، اور جو جاہل ہوتے ہیں، مشرکین ہیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہوتی،
اللہ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے وہ تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتے ہیں تو اکثر یہ قرآن پاک میں لا یعلمون کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں۔ لولا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، جو کلمنا ہم سے بات چیت کرتا، ہم سے کلام کرتا، اللہ یعنی اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، یعنی وہ کہتے تھے اللہ ہم سے بات چیت کرے، جس طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کرے۔ او تاتینا، او تاتینا، او کا مطلب یا، تاتینا یعنی ہمیں عطا کرے، ہمیں دے دے، کیا دے، آیا، آیا کا مطلب نشانی عطا کرے یا ہمارے پاس نشانی بھیجے، یعنی کون سی نشانی، یعنی آیت قرآن کی شکل میں، جس طرح قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے تو وہ کہتے تھے ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ استغفر اللہ، نبی کے برابر سمجھنے والے اور اپنے آپ کو کیسے لوگ تھے جاہل اور اس طرح کی باتیں دیکھیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آنی چاہیے۔ اب آیت سے مراد اگر نشانی لیں تو معجزات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت آئے اور ان لوگوں کو دکھائے بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہدایت جس کے نصیب میں ہوتی ہے وہی کامیابی ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دکھایا، نشانیاں دکھائیں، سب کچھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات بھی دکھائے، اور پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جاہل تھے، نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے بات چیت کرتا اللہ، یعنی اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، بات چیت کیوں نہیں کرتا، او تاتینا یا ہمیں کیوں نہیں بھیجتا یا دیتا، آیت کوئی نشانی کیوں نہیں دیتا، کذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کی باتیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، قال اللہ زینہ، کالا کا مطلب کہا، اللہ زینہ ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں تو پیچھے بھی بہت لوگ ایسے ملیں گے، اور قیامت تک اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے گا تو کہ بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا مجھے جو ہے وہی آئے یا اس طرح کی بات ہو، تو پھر وہ بھی انہی میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، قال اللہ زینہ کہا تھا، اللہ زینہ ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا قولہم، مثلا کا مطلب مثال یا ان کی مانند، ان کے مشابہ، ان کی طرح، قولہم ان کی بات، یعنی وہ بھی اسی طرح کی بات چیت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیوں نہیں وہی بھیجتا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بنی اسرائیل والے بھی کرتے تھے، اور بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت، یعنی تشابہت کا مطلب ہوتا ہے مشابہ ہونا، ایک جیسے ہونا، قلوبہم ان کے دل، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دل، اور جو پہلے لوگ تھے بنی اسرائیل میں تھے یا اس سے پہلے تھے، وہ جو مشرکین تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یا یہودی تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جو اسلام سے پھر گئے تھے، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کر کے ان کے دل بھی اور ان کے دل بھی جو مشرکین مکہ ہیں ان سب کے ایک جیسے ہیں، اور جو بھی آئندہ بات کرے گا وہ بھی انہی کی طرح ہی ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اگر کوئی بھی ایسا بندہ جو ایسی مطالبات کرے گا یا ایسی بات کرے گا وہ بھی انہی میں شامل ہوگا، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو پھر زبان پر دل کی بات آ ہی جاتی ہے، تو پھر اس لیے پھر وہ اعمال بندے کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کے ساتھ ملا دے، اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور اپنی محبت پیدا کرے، اور دین کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو، تاکہ ہم
اور دین اسلام کو اس طرح چاہیں کہ اور کسی چیز کو نہ چاہیں، سب سے بڑھ کے محبت ہو جائے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قد بین الآیات، قد کا مطلب ہے تحقیق، بے شک، بینہ کا مطلب بیان کر دی ہیں ہم نے، آیات کا مطلب ہے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی سب سے بڑی بات نشانی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر قرآن پاک آیا ہے، پھر جو ہے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہزاروں معجزات دکھائے، تو یہ جو ہے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیان کر دی ہیں، لِقَوْمٍ، اس قوم کے واسطے یوقنون، جو یقین لاتے ہیں، یعنی یقین لانے والی قوم کے لیے ہم نے سب انتظام کر دیا، معجزات بھی بھیج دیے اور قرآن بھی بھیج دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ہم نے تو ساری نشانیاں بھیج دی ہیں۔ تو وہ یقین لانے والوں کے لیے، جو یقین لانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کافی ہے، لیکن جو جاہل ہیں، جن کے اندر عقل ہی نہیں ہے، وہ جو نہیں سمجھتے، یا وہ اس جیسے ہیں جو پہلے بھی اس طرح کے تھے، اب بھی باتیں اسی طرح کی کرتے ہیں کہ ہم پر ہی وہی آئے اور ہم سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تو اصول قیامت سے لے کر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے جب بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ میں آپ کی بچوں میں جو آپ کی اولاد ہوگی ان کو ہدایت کا پیغام بھیجا کروں گا، تو جو اس پر چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو وہ شروع سے ہی جو بات ہوئی وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کر دیا کہ پیغمبر آتے رہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ان کے ذریعے، اور لوگوں کو ہدایت ملتی رہی، اور جو اس ہدایت پر چل کر کامیاب ہوتے رہے الحمدللہ، اور جو نہ ہوئے تو وہ پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور ان کی پھر سزا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا کا، انا تحقیق، بے شک، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالحق، حق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے، یعنی حق سے مراد یہاں پر قرآن پاک بھی لے سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو ساتھ لے کر آئے، جو اللہ کا کلام ہے وہ حق ہے، اس کو لے کر آئے، اور آپ بذات خود حق ہیں اور اللہ تعالیٰ خود حق ہے، تو اللہ کا پیغام بھی حق ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پاک کو بھی ساتھ لائے، بشیرن، وہ خوشخبری دینے والے ہیں، وہ نذیرن، اور ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، اور ان کی کتاب جو حق قرآن پاک ہے وہ بھی خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری جنت کی، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں آسانی کی، اور نذیر ان کا مطلب ڈرانے والے ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، تاکہ وہ برے کاموں سے باز آئیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور تاکہ وہ نیک بن جائیں۔ ولا تسألوا، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کرتے تھے کہ لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں اور بات سنتے ہی نہیں ہیں اور دین اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، اور دوزخ کی طرف ان کا رجحان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دوزخ میں کوئی نہ جائے، اور محبت کرتے تھے سب سے، لوگوں سے، ہر ایک سے بہت محبت فرماتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ جائے، تو رویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے اللہ کے حضور میں وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے جب دوسروں کو دیکھا کرتے تھے دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ بات ہی نہیں سنتے تھے، تو پھر پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرما رہے ہیں کہ ولا تسألوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، ان اصحاب یا ان صاحبوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، جحیم کا مطلب دوزخ میں جو جانے والے ہیں، جحیم دوزخ، یعنی کہ تو دوزخ میں جانے والے لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دین کا پیغام آپ ماشاءاللہ پہنچا رہے ہیں، آپ جو ہے آپ اپنا کام خوبصورتی سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
یہ ایک بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ بشیر اور نذیر بن کر لوگوں کو پیغام حق پہنچا رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ سے ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، جو آپ کی ہدایت کو سن کر اس آپ کی پیروی نہیں کرتے، دین اسلام کی طرف نہیں آتے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کا کام جو تھا آپ نے تو اس کو پورا کر دیا کہ پیغام حق کو ڈیلیور کر دیا، پہنچا دیا۔ تو اب جو نہیں مانے گا تو وہ پھر اپنے ساتھ ہی ظلم کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام سے مشرف کیا اور اپنی پہچان کرائی۔ تو یہ جو دنیا میں اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، جو اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں قرآن پاک ہم پر کیوں نہ نازل ہوتا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، ہمیں ہمارے اوپر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہم پر آنی چاہیے تھی، اس طرح کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے، جبکہ وہ معجزات بھی دیکھ چکے تھے، قرآن پاک کو دیکھ چکے تھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دیکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی معلومات تھیں تورات میں، انجیل میں، سب دیکھ کر پتہ بھی چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، جن کے بارے میں پہلی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اور وہ حق ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھ کر بھی، سن کر بھی لوگوں سے، پھر بھی وہ اسی بات پر وہ ان کا دل تھا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، اور اس طرح کی باتیں یعنی وہ سوچا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی بات سورہ مدثر آیت نمبر 52 میں بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان پر بھی کچھ آیات جو ہے قرآن کی نازل ہو جائیں، تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں کہ وہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا وہ اسی کو نبی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی نبوت کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اور کتنے اچھے القابات سے مزین فرمایا۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ تو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بات نہیں فرماتے تھے مگر جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کے مطابق ہی آپ فرماتے تھے۔ تو یہ کتنی حسین بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے پیغمبر ملے جن کی ہر ادا میں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ ہی کی جھلک نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جھلک نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور وہ باتیں جن سے ہمیں اگر عقل ہو بندے کو تو وہ دیکھ کر اس پر چل پڑے، تو رحمتی رحمت، برکتی برکت، اور قرب الہی، اور آخرت کی کامیابی، اور دنیا بھی اللہ کے حکم سے بہتر۔ تو یہ چیزیں جو ہے دو باتیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھیں کہ خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی یہ پیغام پہنچایا اور لوگوں کو بتایا، اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنی کتابوں سے دور ہو گئے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، اور جو صفات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھیں ان کو مٹا کے کچھ اور لکھ دیا، تو اس وجہ سے وہ دور ہو گئے۔ اور اسی طرح سے جو مشرکین ہیں ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے لا علم اور اندھے ہوتے ہیں۔ اب اندھے بندے کو روشنی کہاں نظر آتی ہے؟ تو اس وجہ سے یہ جو ہے روشنی جو قرآن و سنت کی ہے ان کو نظر نہ آئی۔
تو جب نبوت کی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور قرآن پاک بھی ساتھ لے آئے اور معجزات بھی لے آئے، اب کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ تو ان کو تو قبول کر لینا چاہیے تھا دین اسلام کو۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہاں پر سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری اور دوزخ سے ڈرانا، تو یہ دونوں باتیں خوف اور امید کی طرف لاتی ہیں۔ تو بندہ جو ہے جب کوئی اچھے کام کرے تو اس میں گھمنڈ نہ ہو جائے، کہ اس کو غرور تکبر نہ ہو جائے، اور بعض اوقات اچھے کام کرتے کرتے بندہ وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنے زیادہ اچھے کام کر لیے، تھوڑا چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ پھر وہ کہتے اچھے کام کرنے والا گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر بھی سنا دیا کہ تم جو ہے وہ بھی دیکھو کہ اگر تھوڑا سا بھی ہٹو گے نا اچھے کام کرنے سے اور پھر برائی کی طرف جاؤ گے تو پھر دوزخ کا خطرہ بھی ہے۔ تو دونوں باتیں، اس لیے بندے کو خوف اور امید جو ہے اس کے درمیان ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے اور خوف جو ہے اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے یہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہوتا، ہم سے بات چیت کیوں نہیں فرماتا۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ سامنے ہو تو پھر حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرشتے جو ہیں آپ دیکھیں اللہ کے پاس ہوتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں اللہ کا حکم پاتے ہیں تو وہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ سامنے ہو تو بندے سے کیا نافرمانی ہو سکے گی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے سے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا، پردے میں رکھا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کر سکیں اور پھر ان کا حساب کتاب ہو سکے۔ رستہ بتا دیا، ہدایت دے دی، کتاب دے دی، طریقہ کار دے دیا۔ جس طرح ہمارا سکول ہوتا ہے کہ ہم سکول میں کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد انہی کتابوں کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ امتحان میں ہمارے نمبر ہوتے ہیں، پاس نمبر کتنے کے ہوں گے، اور اس کے بعد گریڈنگ سسٹم ہوتا ہے، اے گریڈ ہوگا، بی گریڈ ہوگا، بڑے اس طرح سے پھر ہمارے ہاں ہم کون سی پوزیشن ہماری آتی ہے، اول دوم سوم یا پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک بھی ایک کورس ہے، ایک ہمارا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ ہی اس وقت سکتے ہیں جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو۔ تو قرآن و سنت کو جب ہم اپنے لیے ایک راہ ہدایت بنا لیں گے اور اسی کو پریکٹیکلی اس کورس کو اپنے اعضاء کی حرکات اور اپنے چلنے پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور اپنی تمام حرکات کا، تمام اعمال کا اور تمام ایمان جس کے اوپر اعمال انحصار کرتے ہیں، ان سب کو انہی کا ذریعہ بنا لیں گے، یعنی کتاب و سنت سے، اور تو الحمدللہ پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کامیابی میں شامل فرمائے قیامت کے دن، اور وہ ہمیں ساتھ لے کے جنت میں لے جائیں، آمین۔